خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں، سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اور خداوند کے خوبصورت پیٹرنز، نمونوں، ماڈلز جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے ڈیوائن پرنسپلز ہیں، الہی قوانین ہیں ہماری زندگی گزارنے کے، ان کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ 23ویں باب کی 23rd چیپٹر آف سیکنڈ کنگز کی 6th ایپیسوڈ ہے، چھٹی قسط ہے، جس میں ہم خداوند کے کلام میں سے مزید گہری اور خوبصورت باتیں سیکھیں گے، اور میں ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا کہ ہم ان باتوں سے اپنے لیے، جی ہاں، ذاتی حیثیت میں بھی، پرسنل کیپیسٹی میں بھی، اور کلیکٹیو وے میں بھی، یعنی اجتماعی سطح پہ بھی، کچھ پریکٹیکل ٹپس، عملی اقدامات اپنی زندگی کے لیے نوٹ کر سکیں۔ عزیزو، کل ایک بہن نے بہت خوبصورت گواہی دی کلام مقدس کے اس حصے کے حوالے سے کہ وہ سلاطین کی کتابوں کو، تواریخ کی کتابوں کو، یعنی راجوں کی، کنگز کی کتابوں کو اور کرونیکلز کو اس لیے نہیں پڑھتی تھیں کہ ان میں بادشاہوں کے اور اس زمانے کے لوگوں کے مشکل نام لکھے ہوتے تھے، لیکن نہ صرف اس سیریز سے، نبیوں کی کہانی سے یہ پرابلم دور ہوئی، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام بادشاہوں کے نام بھی لوں، اور زیادہ ضروری بات جو ہوئی، زیادہ اہم بات جو ہوئی، موسٹ امپورٹنٹلی، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جیسے بہت سے خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں نے کلام مقدس کے ان حصوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے، اور ہم بغیر کوئی تاخیر کیے ہوئے، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، 23ویں چیپٹر میں سے آگے پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ توریت مل گئی، عید فصح منا لی گئی۔ تب یوسیہ کیا کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ انہی اچھی راہوں میں اور آگے چلتا ہے، خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی اچھی راہوں میں۔ تو بھی عزیزو، جو برائیاں، جو بدیاں منسی جو اس کا دادا تھا اور اس سے پہلے کے برے بادشاہوں نے کر دی تھی، ان کا امپیکٹ، اور خداوند کی جو عادل منصف ہوتے ہوئے، رائچس جج ہوتے ہوئے جو ججمنٹ پاس کی تھی خداوند نے کہ میں یہودا کو تنبیہ کروں گا، اس کا ٹائم بھی قریب آ گیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خداوند نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یوسیہ جیسا اچھا بادشاہ، میرا اچھا فرما بردار بادشاہ، ان برائیوں کو، ان بدیوں کو، ان تباہیوں کو، اس زوال کو، اس ڈکلائن کو نہیں دیکھے گا۔ سو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند اس سچویشن کو قابل قبول بناتا ہے یوسیہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں یہودا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا، یعنی یروشلم کو، اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا، اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو لے کر اسے مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو واقعات اور حالات ہیں جو دنیا کے ہو رہے ہیں، اگرچہ بائبل میں مختصر ذکر ہے، لیکن وہ کسی ویکیوم میں نہیں ہوئے، یکدم نہیں ہوئے، چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہو گئے۔ سو ان تمام واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سیاسی اور سماجی، پولیٹیکل اینڈ سوشل حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسور، میں نے آپ کو بتایا، سپر پاور نہیں رہا۔ اسیریا جو ہے، فرعون کی قیادت میں مصر ایک سپر پاور بن رہا ہے، بابل بھی ایک بگ سپر پاور بن گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد بابل آ کر یہودا کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، اور خداوند اسے اس ویسل کے طور پر، اس اوزار کے طور پر، ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا جو اس کی قوم کو کاٹے، چھانٹے اور تنبیہ کرے گا۔ مجھ سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یوسیہ اتنا اچھا بادشاہ تھا
تو پھر خداوند نے کیوں یہودا کو سزا دی اور یہودا بابل کی اسیری میں گیا؟ عزیزو، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن دو تین اہم وجوہات کو، ریزنز کو میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یوسیہ بے شک اچھا بادشاہ تھا، لیکن صرف یوسیہ ہی پوری قوم کا موڈ، فیلنگز اور ان کی عادتیں ظاہر نہیں کرتا۔ یوسیہ بے شک اچھا تھا، لیکن ہم نے پڑھا بائبل میں بڑا واضح کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس کے جیتے جی لوگ ٹھیک ہوئے۔ لوگوں کی اپنی مرضی، فری ول جس کو کہتے ہیں، آزاد مرضی، وہ خداوند کی مرضی کے ساتھ الائنڈ نہیں تھی۔ بادشاہ کے زور زبردستی کی وجہ سے کچھ دیر وہ ٹھیک رہے، لیکن ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی سوچ باغیانہ، ریبیلیس ہو چکی تھی خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت کے حوالے سے۔ دوسری اہم وجہ جو میں مختصراً بریفلی آپ کو بتائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے عزیزو کہ خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے، اپنے پروفٹس کے تھرو لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی بہت دفعہ کوشش کی کہ خداوند کے ساتھ، خداوند کی مرضی، خداوند کے کلام، خداوند کی توریت، خداوند کی شریعت کی فرما برداری میں چلو، وگرنہ تم پر آفتیں آئیں گی۔ اگر خداوند اپنے نبیوں کی، جو خداوند ہی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اسی کی بات کو آگے دہرا رہے ہیں، ان باتوں کو پورا نہیں کرتا تو خداوند جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند فضل کرتا رہا ہے، مواقع دیتا رہا ہے، پیشنٹ رہا ہے کہ لوگ مڑ جائیں اپنی بری حرکتوں سے، خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن عزیزو جو بات ہے خداوند کے پرفضل ہونے کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہی ہیڈ ویٹڈ فار دیٹ لانگ، اس نے کافی صبر برداشت کی، لیکن پھر خداوند ایٹ دا سیم ٹائم جہاں وہ پرفضل خدا ہے، وہیں پر وہ عادل منصف بھی ہے، رائچس جج بھی ہے۔ اگر وہ اپنی رائچس جج کی کیریکٹرسٹک کو، وصف کو استعمال نہ کرے تو پھر عزیزو یہ انفیئر بات ہوگی، یہ خدا کی ذات کی، اس کی صفات کی نفی ہوگی، نگیشن ہوگی۔ خداوند اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مواقع دے رہا تھا، جو فضل کر رہا تھا، جو پیشنٹلی ویٹ کر رہا تھا، وہ ٹائم فنش ہو گیا ہے یہودا کے حوالے سے۔ اور جو یوسیہ کو اس نے پرومس کیا ہے کہ آپ اس زوال کو، آپ اس ڈکلائن کو، آپ اس تباہی کو نہیں دیکھو گے، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یوسیہ کو اس سٹیج پر سے ہٹا رہا ہے۔ ایجپٹ کا، مصر کا جو بادشاہ ہے نیکو، اس کا اصلی نام نیکو دوئم تھا، یہ اس وقت کا فرعون ہے، اور وہ لینڈ اور سی یعنی زمین اور سمندر دونوں پر اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے، اور یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی کے ساتھ جوڑنے کی خواہش ظاہر کی، یعنی فرسٹ سوئز کینال بنانے کی کوشش کی۔ ریڈ سی جسے عریبین سی یا بحیرہ عرب کہتے ہیں، اور میڈیٹرینین سی جسے بحیرہ روم کہتے ہیں، جی ہاں عزیزو، ان کو جوڑنے کی اس نے کوشش کی، اور اس میں یہ تقریباً کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1,20,000 120,000 جو مزدور تھے وہ یہ بناتے ہوئے مر بھی گئے تھے۔ تو یہ بڑا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ یہ کر رہا تھا تاکہ یہ سمندر پہ کنٹرول حاصل کر سکے اور بابل جو ایک دوسری سپر پاور ہے اس سے بڑا بن سکے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور چین کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی ایک سپر پاور بن جائے، تو وہ اپنی فوج کو، اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو پھیلانے بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح عزیزو یہ گزشتہ زمانوں میں بھی ہوتا آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپر پاور کا ایک دعوے دار مصر کا بادشاہ نیکو چیلنج کرتا ہے بابلی جو سپر پاور ہے، بیبلونین سپر پاور کو، جس پر اس وقت حکومت میں ہے نبو پلاسر۔ نبو پلاسر جو ایک ایگزیمپلری فورس کا مالک ہے۔ نبو پلاسر جو ہے وہ پرشین اور میڈز کے ساتھ مل کر، یعنی فارسیوں اور مادیوں کے ساتھ مل کر اسیریا کو، اسور کو بالکل ڈھانے کے چکروں میں تھا اس وقت، اور جو مصر کا بادشاہ ہے وہ اسیرین لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ان کی جو بیٹل آف کرکمش ہے، جو کرکمیس کی جو لڑائی ہے جو بڑی مشہور ہے، اس میں جا رہا ہے نیکو فرعون، جب یوسیہ
اس کے ساتھ لڑنے کو نکلتا ہے، اور ہم اس کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ دوسری تواریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری تواریخ اس کا 35واں باب 20ویں آیت سے آگے، سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 35 ورس 20 آنورڈز لکھا ہے، ان سب کے بعد جب یوسیہ ہیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکو نے کرکمیس سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور یوسیہ اس کے مقابلے کو نکلا، لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ سے نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، سو تو خدا کے ساتھ جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اسے منہ نہ موڑا، بلکہ اس نے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور نکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا، اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا، اور یرمیہ نبی نے بھی یوسیہ پر نوحہ کیا، اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا، اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں۔ Indeed, a sad end to a wonderful king. بے شک یہ ایک دکھی اختتام ہے ایک شاندار بادشاہ کی زندگی کا۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یوسیہ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جب خداوند نے اسے یہ پروفیسی، یہ نبوت بھیجی ہوگی کہ تیرے ایام میں، تیرے دنوں میں کوئی تباہی نہیں آئے گی جو میں بڑی تباہی یہودا پر لانے کو ہوں، تو یوسیہ سوچتا ہوگا کہ میں اپنی اچھی عمر ریسیو کروں گا، بڈھا ہوں گا، اور اپنے کمرے میں کہیں جب خوب عمر پا چکوں گا تو وفات پا جاؤں گا۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بڑی ریئلسٹک سچویشن ہے، یہ بڑی حقیقی سچویشن ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خداوند کی جو نبوتیں ہیں وہ خداوند کی مرضی کے مطابق پین آؤٹ ہوتی ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق پوری ہوتی ہیں، میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق ان کا ظہور نہیں ہوتا، ان کی کمپلیشن نہیں ہوتی۔ سو وی مسٹ بی ویری کیئرفل کہ جب ہم نبوتوں کے حوالے سے، پروفیسیز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنے نظریہ کو خداوند کی مرضی کے ہمیشہ تابع رکھیں، اس کے انڈر رکھیں۔ اس جنگ کے حوالے سے جو یہودا کے بادشاہ یوسیہ نے مصر کے بادشاہ نکو سے کی، کیا وجہ تھی، کیوں اس نے ایسا کیا؟ میں کئی دفعہ پریشان ہو جاتا تھا جب میں پہلے ان سچویشنز کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جب آپ کو سکھانے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ خدمت کا کام شروع کیا تو خداوند نے میری سوچ کو، میری بلیسنگز کو، برکات کو بھی بڑھایا، اور مجھے سمجھنے میں خداوند اپنی پاک روح سے مدد دیتا ہے۔ سو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اور اس بات کا جلال خداوند کو دیتا ہوں۔ عزیزو، وہ اس لیے جا رہا تھا مصر کے بادشاہ سے لڑنے کو کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصری اور اسوری، ایجپشنز اینڈ اسیرینز اکٹھے تھے، ان کا اتحاد تھا۔ وہ لڑ کن کے خلاف رہے تھے؟ بابلی اور فارسیوں کے خلاف، بیبلونینز اور پرشینز کے خلاف۔ سو ہم جانتے ہیں کہ اسوریوں نے اسرائیل کو تو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ اب یوسیہ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اگر اسوری پھر مضبوط ہو جاتے ہیں مصریوں کے ساتھ مل کے، اور مصری اور اسوری جو ہیں وہ پھر مل کے مجھے یعنی یہودا کی مملکت کو ماریں گے، تو عزیزو اس نے یہ سوچ کر مصر کو کمزور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ اس میں کوئی ایسی قوت تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ چلا گیا اس لڑائی کو لڑنے۔ اصولاً اسے خداوند سے پوچھنا چاہیے تھا، اصولاً اسے خداوند کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ مصر بھی اس کو یہ پیغام بھجواتا ہے کہ میں تجھ سے لڑنے نہیں جا رہا، میں تو جا رہا ہوں بابلیوں سے لڑنے، فارسیوں سے لڑنے، تاکہ میں جس اتحادی اسیریا، اسور کے ساتھ کھڑا ہوں ان کو مضبوط کروں۔
تو میرے ساتھ کیوں لڑنے آ رہا ہے بھائی؟ میں صرف یہودا کے راستے میں سے گزر کے اوپر جا کر کرکمش کی بیٹل میں جا رہا ہوں، کرقمیس کی لڑائی میں جا رہا ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ نے اس وقت اس کی بات نہیں مانی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے خداوند نے کہا تھا کہ یوسیہ تو اپنی قوم کی تباہی زوال نہ دیکھے گا۔ یوسیہ اسٹیج پر سے، دنیا کے اسٹیج پر سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، تیر انداز اس کو قتل کرتے ہیں، اور وہ آ کر دفن کیا جاتا ہے یروشلم میں۔ اور یرمیہ نبی اور جو خداوند کے قریب لوگ تھے، انہوں نے اس کے حوالے سے بہت سے نوحے مرثیے لکھے ہیں کہ کیسا شاندار بادشاہ کس طرح جنگ میں مارا گیا۔ عزیزو، 31 سے 36 آیت جو آخری 5 آیات ہیں 31 to 36، چونکہ وہ اس سلطنت کے زوال کے حوالے سے ہیں، جس کے بارے میں 24ویں چیپٹر میں 24 چیپٹر میں زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، تو میں انہیں 24ویں چیپٹر کے ساتھ ہی سمجھاؤں گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔